تخت طاؤس۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے تخت نشینی کے بعد اپنے لیے ایک نہایت قیمتی تخت تیار کروایا جو تخت طاؤس کہلاتا تھا۔ اس تخت کا طول 13 گز، عرض 2.5 گز اور بلندی 5 گز تھی۔ یہ 6 پایوں پر قائم تھا جو خالص سونے کے بنے ہوئے تھے۔ تخت تک پہنچنے کے لیے 3 چھوٹے چھوٹے زینے بنائے گئے تھے جن میں مختلف ملکوں کے قیمتی جواہر جڑے تھے۔ دونوں بازوؤں پر 2 خوبصورت مور چونچ میں موتیوں کی لڑی لیے پروں کو کھولے سایہ کرتے نظر آتے تھے اور دونوں کے سینوں پر سرخ یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ انہی موروں کی مناسبت کی وجہ سے ہی اس کو طاؤس یعنی موروں والا تخت کہتے تھے۔ ملک طاؤس یعنی مور فرشتہ، جس کو یزیدی مذہب میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ممکن ہے کہ اس تخت کی بناوٹ میں بھی اس مذہب کی توہم پرستی کا کچھ رنگ کار فرما ہو۔ بہرحال اس کے بارے میں تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ کسی یزیدی نے بھی اس کی تیاری میں حصہ لیا تھا۔ تخت کی پشت کی تختی پر قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے جن کی مالیت لاکھوں روپے تھی۔ تخت کی تیاری پر اس وقت کے حساب سے کروڑ روپے خرچ ہوا تھا جن کی مالیت آج کے اربوں روپے ہے۔ جب نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا تو دہلی کی ساری دولت سمیٹنے کے علاوہ تخت طاؤس بھی اپنے ساتھ ایران لے گیا۔ سونے سے یہ دہلی کے لال قلعے کے دیوان خاص میں رکھا گیا تھا۔ اس تخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بنانے میں تاج محل سے کچھ کم رقم خرچ ہوئی تھی۔ اصلی تخت طاؤس مغل بادشاہوں کے پاس 1739 تک قائم رہا۔ اس کے بعد اسے ایران کا بادشاہ نادر شاہ درانی لے گیا۔ اس تخت کے علاوہ وہ کوہ نور ہیرا بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ تخت طاؤس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اسے نادر شاہ درانی اپنے ساتھ لے گیا تو پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بعد میں اس کی جگہ ایک اور تخت طاؤس دہلی کے لال قلعے کے اندر رکھ دیا گیا جسے اس کا متبادل کہا گیا۔ یہ تخت طاؤس 1857 کی جنگ آزادی تک موجود رہا۔ شروع میں سے تخت طاؤس کا نام نہیں دیا گیا اور اسے تخت مرسا کہا جاتا تھا۔ بعد میں مورخوں نے اسے تخت طاؤس کا نام دیا جب اس تخت پر موروں کے مجسمے نصب کیے گئے۔ تخت طاؤس 12 مارچ 1635 کو مکمل کیا گیا جب شاہ جہاں کو اقتدار سنبھالنے کے 7 برس ہو چکے تھے۔ اس تاریخ کا انتخاب نجومیوں نے کیا کیونکہ یہ تاریخ بہت اہم تھی۔ ایک طرف تو عید الفطر بھی اسی دن تھی اور دوسرا یہ جشن نوروز بھی اسی دن منایا جاتا تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں اور اس کے مصاحب کشمیر سے واپس آ رہے تھے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ نوروز کا تیسرا دن بادشاہ سلامت کے لیے سعد ہوگا اگر وہ اس دن دہلی میں داخل ہوں اور تخت طاؤس پر رونق افروز ہوں۔ شاہ جہاں کے پسندیدہ شاعر محمد قدسی سے کہا گیا کہ وہ 20 اشعار لکھے جنہیں تخت پر کنندہ کیا جائے۔ قدسی نے اپنے اشعار میں کاریگروں کے ہنر کی بےحد تعریف کی۔ اس کے علاوہ اس نے سونے اور جواہرات کی توصیف میں بھی اشعار کہے جو اس تخت پر کنندہ کیے گئے۔ شاعر ابو طالب کریم نے 63 اشعار لکھے اور اسے ہر شعر کے عوض سونے کے 6 ٹکڑے انعام میں دیے گئے۔ شاہ جہاں کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے تخت طاؤس سنبھالا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ تخت پر بیٹھا۔ بہادر شاہ صرف 5 سال تک اقتدار کے سنگھاسن پر رہا۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ سیاسی عدم استحکام، فوجی شکستوں اور درباری سازشوں نے مغلیہ سلطنت کو کمزور کر دیا۔ 1720 میں محمد شاہ رنگیلا اقتدار میں آیا اور اس کا عہد 28 سال تک قائم رہا۔ اس دور میں آرٹ اور ثقافت کو فروغ ملا، لیکن محمد شاہ رنگیلا بھی مغلوں اور مرہٹوں کے درمیان جنگوں کو نہیں روک سکا۔ ایران کے بادشاہ نادر شاہ درانی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں جنگ کرنال ہوئی۔ یہ 13 فروری 1739 کا واقعہ ہے۔ محمد شاہ کو شکست ہو گئی۔ نادر شاہ دہلی میں داخل ہوا تو اس نے ہزاروں افراد کو قتل کر دیا۔ واپسی پر نادر شاہ کوہ نور سمیت تخت طاؤس بھی ساتھ لے گیا۔ کچھ مورخوں کے مطابق نادر شاہ نے محمد شاہ سے تاوان لیا تھا۔ جب نادر شاہ کو 19 جون 1747 میں اسی کے اپنے افسروں نے قتل کر دیا تو تخت طاؤس غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت طاؤس میں جڑی قیمتی اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے اسے توڑ دیا گیا تھا۔ ایک غیر معروف روایت کے مطابق تخت طاؤس کو سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا گیا،
لیکن اس حوالے سے کوئی شواہد نہ مل سکے۔ ایران کے بادشاہ فتح علی شاہ نے تخت شمس تیار کروایا۔ کچھ اطلاعات کے مطابق اصلی تخت طاؤس کے کچھ حصے تخت شمس کی تعمیر میں استعمال کیے گئے، لیکن اس کی بھی باقاعدہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ بہرحال تخت طاؤس کہاں گیا، اس کا حتمی طور پر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ کوہ نور کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ ملکہ برطانیہ نے حاصل کر لیا تھا، لیکن تخت طاؤس کی کہانی کا انجام کیا ہوا، یہ سوال آج بھی موجود ہے۔